آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ سنا ہوا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کو شوق ہوا خود سے، نبی نے نہیں فرمایا کہ حضور تہجد میں تشریف لاتے ہیں تو ان کو شوق ہوا کہ اس وقت میں حضور کو وضو کروایا کروں گا، سردی ہو گرمی ہو پانی لاؤں گا، جاگوں گا، نیند توڑ کے اٹھوں گا۔ انہوں نے وہ ڈیوٹی اپنے اوپر لگا لی، سخت گرمی ہو بارش ہو کچھ ہو، یہ پانی لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اسی طرح وضو کے لیے پانی لے کے آیا تو نبی پاک نے فرمایا سل، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، سل عربی میں سین لام، سل مانگ، کیا مانگتا؟ کوئی قید، کوئی شرط، کوئی لمٹ، کوئی حد، مانگ، کیا مانگتا؟ دیکھو یہ مانگنا، یہ نہیں مانگنا، اتنا مانگنا، ایسا مانگنا، نہ، کھلا فرمایا سل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ہم تجھے عطا فرمائیں گے ما شئت، جو تو چاہے مانگ۔ حضور کہہ رہے صحابی کو چاہیے تھا، آگے سے کہتا حضور آپ نے ہمیں قرآن سکھایا ہے اللہ سے مانگو، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ۔ صحابی آگے سے یہ نہیں کہہ رہے، کیوں؟ صحابی جانتے ہیں رب ہی دینے والا ہے، دلوانے والے یہ ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اسألوکا، عربی آتی ہو تو میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اسألوکا کا معنی میں، حضور آگے سے نہیں کہہ رہے تجھے نہیں کہا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، حضور بھی آگے سے یہ نہیں کہہ رہے، خود فرما رہے سل ما شئت، جو چاہے مانگ، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں اسألوکا، میں آپ سے مانگتا ہوں کیا؟ مرافقتک فی الجنہ، حضور جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ مانگنا بھی ہر کسی کو نہیں آتا نا، انہوں نے ایک ہی جملے میں کیا کچھ مانگ لیا۔ اب دیکھو خاتمہ بالخیر ہو گیا، قبر کے عذاب سے بچ گئے، حشر کے عذاب سے بچ گئے، پل صراط کی تکلیف سے بچ گئے، جنت بھی مل گئی، جنت میں حضور کا ساتھ بھی مل گیا۔ حضور جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ قال اب غیر ذالک، اے ربیعہ جو تو نے مانگا وہ تو ہو گیا، کچھ اور بھی مانگ لے، جو تو نے مانگا وہ تو ہو گیا، کچھ اور بھی مانگ لے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں حضور دامن بھر گیا، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر حضور مجھے تو مل گیا۔ حضور نے 3 مرتبہ کہا اب غیر ذالک، اب غیر ذالک، کچھ اور مانگ۔ وہ کہتے ہیں اور نہیں۔ حضور نے فرمایا اب سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، یعنی اب تجھے یہ ملا ہے تو نمازیں زیادہ پڑھنی ہیں، اب سجدے زیادہ کرنے ہیں شکر کے۔ تو پتہ چلا نبی کو اختیار ہے یا نہیں، جنت بھی دے دی، جنت میں اپنا ساتھ بھی دے دیا۔ دیتے ہیں یا نہیں؟ کوئی شبہ؟ کوئی شبہ؟ جن کو شبہ ہے ان کو پتہ نہیں، وہ حضور کو جانتے نہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں دے دی، اوتی تو مفاتیح کل شے، ہر شے کی اللہ نے مجھے کیا دے دی؟ کیا دے دی؟ اور تالا چابی والے کے اختیار میں ہوتا ہے، کھولے نہ کھولے۔ حضور کو مل گئیں چابیاں، اسی لیے ہم حضور سے مانگتے ہیں، کیونکہ حضور اللہ کی عطا بانٹتے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اونچی اسی طرح پڑھتے جائیں، احادیث کی ایک تعداد ہے بڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ اعلی حضرت جھوم کے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔
یہاں شراکت کی بات نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے کہ جتنا حصہ ہے، جتنا شیئر ہے، جتنا تمہاری وہ کہتے ہیں نا پتی ہے کہ جی بھائی وال ہے برابر کے 8 آنے دونوں کے 50-50، نہیں، یہاں حبیب کی بات ہے، اور محب اپنے حبیب کو کہتا ہے میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا، اور حضور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب ہم بھی تیرے، ہماری خدائی بھی تیری۔ تو اللہ دینے والا ہے۔ اب نسیم الریاض میں نے یہ باتیں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں، کلام رضا کو پڑھ لینا۔ وہ کہتے ہیں نسیم الریاض میں علامہ شہاب الدین خفاجی مصری، وہ فرماتے ہیں جو ہر حال میں حضور کو اپنا والی اور اپنے آپ کو حضور کی ملک یعنی حضور کو اپنا مالک نہ جانے، اس کو سنت کی حلاوت مٹھاس مل سکتی نہیں۔ ہمارے مالک اللہ نے بنا دیا نبی پاک کو، تو یہ جو لوگ آج ہیں نا ان کو خبر نہیں، اور اگر خبر ہے تو یہ مانتے نہیں۔ حضور نے خود فرمایا میں آرام کر رہا تھا، میرے پاس تمام خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ حضور کو اللہ نے تمام چابیاں مفاتیح اور مقالید کا لفظ قرآن میں آیا چابیوں کے لیے، زمین و آسمان کی چابیاں، 2 لفظ اللہ نے فرمائے مفاتیح اور مقالید، یہ 2 لفظ آئے ہیں قرآن میں۔ مفاتیح پہلا حرف کیا ہے؟ میم۔ مفاتیح آخری حرف ہا، ہے اردو میں ہے، عربی میں ہا، میم ہے۔ مقالید میں پہلا حرف میم، آخری حرف دال، میم ہے میم دال، کیا بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنا دیا۔ وہ اللہ کی عطا سے جس کو چاہیں، جو چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ جو زمین کسی کی ملک نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ تو صدیق اکبر رونے لگ گئے، اور کیا جملہ فرمایا، حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ۔ یہ محبت والوں کو سمجھ آئے گی، ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے گی۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے ابو بکر کے مال نے جتنا نفع دیا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر رو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ میری جان و مال کے مالک کیا حضور نہیں ہے؟ حضور آپ ہی تو میری جان و مال کے مالک ہیں۔ کیا مطلب میرا جو کچھ ہے وہ جو کچھ ہے؟ اور آج نبی کو ہم مالک کہیں تو لوگ فتوے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور اللہ نبی کو کیا بنا رہا ہے؟ مالک۔ کیا بنا رہا ہے؟ اونچی کہیے۔ صحابی نبی کے سامنے کہتے ہیں یا مالک الناس و یا دیان العرب۔ خود حضور کے سامنے صحابی کہہ رہا ہے حضور آپ تمام انسانوں کے مالک ہیں اور تمام عرب کو عطا کرنے والے۔ اسد الغابہ میں موجود ہے، یہ الاصابہ میں موجود ہے۔ نبی کے سامنے کوئی بات کی جائے اور نبی ٹوکے نہیں، منع نہ کریں تو کیا مطلب وہ بات درست ہے؟ اگر حضور منع کر دیں تو واضح ہو جائے گا۔ حضور کے سامنے کہا جا رہا ہے تو کیا پتا چلا نبی ہم سب کے، جو مانتا ہے وہ کہے ہم سب کے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ میرا تیرا کی باتیں شریکوں غیروں میں ہوتی ہیں، پیاروں میں نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارا کیا بنا دیا؟ اونچی کہیے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اس طرح کی حدیثیں اتنی جمع فرمائی ہیں کہ میں آپ کو سناؤں نا، میں نے کہا کئی جمعے لگ جائیں۔
آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بات کرتے ہیں تو یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں انہوں نے جانا حضرت سیدنا ابو بکر کا بیان آپ سنتے رہتے ہیں. وہ سب سے زیادہ مال لے کے آئے, سارا گھر اٹھا کے لے آئے. حضور نے فرمایا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو, گھر والوں کے لیے کیا؟ تو انہوں نے کیا کہا, ابقیت لہم اللہ ورسولہ, میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس آج اس طرح کی بات کریں, بولو, پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں یا نہیں, تو کیا مطلب انہیں نبی کا علم بھی نہیں ہے, نبی سے محبت بھی نہیں ہے. تو نبی کے چاہنے سے جو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, یہ لوگ جانتے اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ کو یہ بات میں نے سنائی ہے, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, کئی بار سنائی ہے, اور آپ نے یہ سنی ہے. معجم کبیر میں, دیگر روایتوں میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو روک دیا تھا. سنا ہے آپ نے یا نہیں؟ معراج کا واقعہ, حضور واپس تشریف لائے, ابو جہل سے فرمایا میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا, وہاں سے آسمانوں پہ گیا اور راتوں رات واپس آ گیا. حضور نے فرمایا میں نے راستے میں تمہارے قافلے دیکھے تھے, وہ قافلہ آ رہا ہے, اس میں اونٹ ہے, اس کے منہ پہ ایسا رنگ کا داغ, حالانکہ حضور اڑتے ہوئے بجلی کی رفتار سے اس سے بھی تیز جا رہے ہیں, لیکن اونٹ کا رنگ بھی بتا دیا. ابو جہل نے پوچھا ہمارا وہ قافلہ کب پہنچے گا مکہ؟ فرمایا پرسوں سورج غروب ہونے سے پہلے. اس نے کہا بہت اچھا. اس نے 2-3 لڑکے بلائے, ان کو کہا دوڑو, گھوڑے دوڑاؤ, قافلے والوں سے جا کے ملو اور ان سے یہ کہنا کہ کہیں پہ 6-7 گھنٹے آرام کر لیں, جو رفتار ہے آنے کی اس کو کم کر لیں اور کہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں. مقصد یہ کہ جب ٹھہر جائیں گے تو پھر سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچیں گے نہیں, اور میں کہہ دوں گا کہ نبی کی بات سچی نہیں ہوئی, معاذ اللہ. اس کا مقصد یہ تھا. اس نے قافلے والوں کو کہا, قافلے والوں نے کہا فکر نہ کرو, ہم کہیں رک جائیں گے لمبی دیر کے لیے اور ذرا دیر سے آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا. جب پرسوں کا دن آیا, عصر کے بعد لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے دیکھنے کے لیے کہ قافلہ آ رہا ہے یا نہیں. تو دور دور تک قافلے کا کوئی نشان نہیں. صحابہ دوڑے ہوئے حضور کے پاس آئے, حضور قافلے کا تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے. عصر کے بعد ویسے بھی سورج ذرا تیزی سے چلتا ہے, تو حضور سورج تو غروب ہونے والا ہے اور دور دور تک قافلے کا کوئی نشان نہیں. جب صحابہ نے یہ کہا, حضور نے سورج کو دیکھا, سورج کو روک دیا. میرے نبی سورج بھی سمجھ گیا, اس نے کہا آقا سمجھ گیا ہوں, وہ رک گیا. حالانکہ عصر کے بعد سورج تیزی سے چلتا ہے, لیکن سورج رک گیا. گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹے گزرے, 3 گھنٹے, سورج آگے ہی نہیں جا رہا. وہ ادھر ابو جہل پریشان, اس سورج کو بریکیں کس نے لگا دی ہے؟ سورج رکا رہا. ادھر قافلہ اپنا لمبا آرام کر کے چلا, اپنی رفتار سے آیا, دھول اڑنے لگ گئی, شور مچ گیا, قافلہ آ گیا, قافلہ آ گیا, قافلہ آ گیا. صحابہ دوڑے ہوئے آئے, حضور قافلہ آ گیا. حضور نے سورج کو فرمایا جا, لیکن ساتھ ہی ایک لفظ فرما دیا. سننا چاہتے ہیں وہ؟ حضور نے فرمایا میں اگر اسے حکم نہ دیتا یہ قیامت تک یہی کھڑا رہتا. ہے اختیار یا نہیں؟ اونچی. ڈوبنے سے روک بھی دیا, ڈوبے ہوئے کو واپس بھی اختیار ہے یا نہیں؟ ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں, کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں.
جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ ہمیں معلوم، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے اختیار ہے، جو چاہیں جیسے چاہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے، رضا چاہتا لو ابو طالب کا واقعہ سن لو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں جناب ابو طالب کو بیماری ہو گئی، بیمار پڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کو عیادت کو تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے میرے لیے اپنے رب سے جس نے تجھ کو بھیجا ہے تندرستی کی دعا کر، اپنے رب سے میری صحت کی دعا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے چچا کو شفا دے دے۔ یہ بھئی دعا کے الفاظ پورے ہوئے، ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بالکل تندرست، جیسے بیماری تھی نہیں، کوئی بندش ہو تو فوراً کھل جائے۔ حضور نے فرمایا، چچا ٹھیک ہو؟ ابو طالب کے منہ سے نکلا، اے میرے بھتیجے، بے شک تیرا رب تیرا کہنا مانتا ہے، تیری اطاعت کرتا ہے، تیرا کہنا مانتا ہے۔ حضور نے فرمایا، چچا اگر تو اس کی اطاعت کرے تو وہ تجھ سے بھی اسی طرح کرے گا، یعنی جو رب کی مانتا ہے پھر رب اس کی مانتا ہے۔ کیا مطلب؟ اختیار دیا حضور نے، بتا بھی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ میں ایک واقعہ اور سنا دوں اور پھر خلاصہ کرتا ہوں۔ عثمان بن حنیف، حنیف ہے نا، اس پہ ہے پر اگر پیش لگا دیں تصغیر کر دیں تو حنیف بنے گا۔ ایک نابینا شخص، وہ روایت کرتے ہیں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہ ایک نابینا جس کو آپ اندھا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، اللہ سے مجھے آنکھیں مل جائیں، بینائی مل جائے، میں دیکھنے لگ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ دعا نہ کراؤ، اگر تم، دھیان سے، اگر تم چاہو تو یہ دعا نہ کراؤ کہ تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہو، اور اگر چاہتے ہو تو دعا کر دوں۔ نبی اختیار دے رہے ہیں یا نہیں؟ تم جیسا چاہو تو آخرت کے لیے اس کا ثواب رکھ لو، اور چاہتے ہو تو دعا کر دوں۔ نبی کو اختیار ہے یا نہیں؟ تو جو نبی اتنا اختیار دے رہا، رب نے اس نبی کو کتنا اختیار دیا ہوگا، سوچے۔ حضور نے فرمایا چاہو تو دعا کر دوں۔ انہوں نے کہا حضور دعا بھی کر دیں، آخرت کا ثواب بھی ملے اور دعا بھی کر دیں۔ حضور نے اس کو وضو کا حکم دیا، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت۔ یہ سن لو اور یاد کر لو۔ میں نے اپنی کتاب اوراد مشائخ اس میں دعائے حاجت کے طور پر اس کو نقل کیا ہے۔ آپ کو کبھی کوئی جائز حاجت ہو، 2 رکعت وضو کرو، یہ دعا پڑھو سچے دل سے، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی۔ یقین ہونا چاہیے اور آپ پاک صاف ہونے چاہیے۔ حضور نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا کرو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے،
تیرے نبی کے، تیرے نبی کے، ذرا زور سے کہو، تیرے نبی کے، سکھا کون رہے ہیں؟ خود نبی پاک۔ وسیلے کے منکرو سنو، تمہیں اسی لیے نہیں ملتا کہ تم وسیلہ مانتے، جب مانتے نہیں ہو تو مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو ملتا نہیں ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو انہی کا نام لیتے ہیں صبح و شام، حضور کے صدقے، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تے۔ وسیلہ اس وقت میرا موضوع نہیں، ورنہ اس پہ آپ کو سناتا۔ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ حضور نے فرمایا دعا کر، دعا کر کے وضو کر کے نماز پڑھ 2 رکعت، دعا کر، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف توجہ کرتا ہوں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، جو نبی الرحمہ ہیں، مہربانی فرمانے والے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ فتقضی لی۔ پھر تو نے مجھے مخاطب کرنا ہے اور کہنا یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے حضور آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت پیش کی ہے، میری حاجت روائی ہو، یا اللہ ان کو میرا شفیع کر اور ان کی سفارش، ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، فشفعہ فیہ، وہ بات اس کی مان لی جائے گی، قبول کر لی جائے گی۔ نبی خود سکھا رہے، نبی حضرت عثمان کے زمانے میں ایک شخص حضرت عثمان کے پاس جا رہا ہے، حضرت عثمان اس پر توجہ نہیں کر رہے، وہ 2-3 مرتبہ گیا، توجہ نہیں ہوئی، اس نے کسی سے کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں، یہ توجہ نہیں کرتے، اس نے یہی بات اس کو سکھائی، اس صحابی نے یہی بات کہ 2 رکعت پڑھ اور یہ دعا کر اور پھر جا۔ وہ یہ 2 رکعت دعا کر کے گیا، حضرت عثمان نے اتنی مہربانی فرمائی، وہ حیران ہو گیا۔ تو جس کسی یہ حاجت کے لیے حضور خود سکھا رہے، خود حضور کو پکارا جائے اور ان سے کہا جائے حضور آپ کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہے، سفارش فرمائیں۔ تو نبی کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اونچی، جن کو یہ کہنا ہے کہ نہیں سنتے تو وہ جانتے۔ یہ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انصار نے ایک مرتبہ فخر سے کہہ دیا ہم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس پر حضرت عباس یا ابن عباس نے فرمایا ہمیں تم پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ گفتگو پہنچ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور نے فرمایا اے انصاریو، تم کمزور قوم نہیں تھے کہ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں عزت بخشی؟ کہنے لگے بالکل۔ حضور نے فرمایا کیا تم بے راہ اور گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو حضور نے فرمایا تم لوگ کمزور تھے، تمہیں مال ملا، تمہیں غنی کیا میری وجہ سے، تو فرمایا تم جواب میں کیوں نہیں بولتے ہو؟ میں نے اتنی بات کی، تم جواب میں کیوں نہیں کہتے ہو کہ جب آپ کی قوم نے جھٹلایا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی، جب آپ کی قوم نے بے یار و مددگار چھوڑا تو ہم نے مدد کی۔ حضور یہ فرما رہے تھے، انصاری رونے لگ گئے۔ نبی پاک نے ان کو اتنی عزت دی، اتنا فرمایا، انہوں نے آخر میں جو جملہ کہا وہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اموالنا وما فی ایدینا للہ ولرسولہ، ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہماری جان بھی اور جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارا مال بھی، وہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ صرف اللہ کا نہیں، اللہ اور اس کے
اس کے رسول کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اتنی باتیں میں نے آپ کو بتایا تھا، صحابہ بارش مانگ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے؟ جو مانگ رہا ہے نبی دے رہے ہیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے یا نہیں دیا؟ اونچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں خوشبو ہی نہیں جاتی، جس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر دیا رنگ ہی نہیں بدلا، کبھی رنگ ہی، وہ 100 سال کی عمر ہو گئی، جہاں حضور کا ہاتھ لگا وہاں کے بال کالے ہی رہے، باقی سفید ہو گئے۔ تو نبی کے ہاتھ میں، نبی پہ اللہ نے برکت رکھی ہے یا نہیں؟ نبی کی برکت سے کام بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ تو ہم سنی کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور ہم نے کوئی اور دروازہ دیکھنا نہیں ہے، آپ کے ہیں، بس آپ نے ہی ہمیں نوازنا ہے، کیونکہ آپ کی شان کیا ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو آپ کو خلاصہ بتا دیا، یہ بیان کرتا رہوں، حدیثوں کے انبار ہے، اور 2 جمعے لگ جائے، پتہ کیا چلا؟ میرا نبی اللہ کی عطا سے مالک و مختار ہے۔ جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ میرے نبی کو جانتے نہیں، اور جانتے نہیں ہیں تو پھر مانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں تو مانگتے نہیں ہیں، ان کو ملتا بھی نہیں۔ ہم مانتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں، یقین ہے وہ اللہ کی عطا سے شان والے، اختیار والے ہیں، اور وہی سیدھی راہ دکھانے والے۔ اچھا نبی کا انکار کریں، خود کہتے ہیں ہم سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، اپنے لیے تو کہہ رہے ہیں ہم سیدھا راستہ، اور نبی کے لیے کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عجیب لوگ ہیں۔ وہ ان کا ایک گلوکار تھا نا، اس نے ٹی وی میں آ کے کہا کہ دیکھ لو عورت نبی سے بھی نہیں بدلتی، معاذ اللہ معاذ اللہ، اتنی بات کی۔ اللہ معاف کرے، ان لوگوں کی زبان ان کے قابو میں نہیں، اپنے باپ کے لیے باتیں نہیں کرتے، اس طرح کی استاد کے لیے نہیں کرتے، نبی کے لیے کر جاتے، تو کیا مطلب یہ نبی کو مانتے؟ اور ہم سنی کہتے ہیں سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ ہدایت کا بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ، اور اللہ کی عطا سے ہدایت دینے والا اس کا حبیب ہے، اس کا رسول ہے، اس کا نبی ہے۔ اور نبی جس کے لیے چاہیں ارادہ فرمائیں، میں نے آپ کو پچھلے جمعے تھانوی کی کتاب سے حوالہ دیا تھا کہ حضور اپنی باطنی قوت سے کام لیتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کافر رہتا، سارے مسلمان ہو جاتے، اور تمہارے بڑے نے لکھا پھر بھی تم مانتے نہیں، اس کا مطلب تم صحیح نہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے نبی کو اللہ نے مالک و مختار، جو مانتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے، ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ تو یہ آیت آئی تھی، اس لیے میں نے چاہا
تھوڑا سا بیان کر دوں، پورا تو نہیں۔ اب کبھی آپ کے سامنے یہ کوئی آیت پڑھے، آیت نمبر 56 سورہ قصص کی، فوراً آیت پڑھو وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کا کیا معنی ہے؟ اگر یہ بات تم کر رہے ہو کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے، اس آیت کو پڑھ کر معاذ اللہ اگر یہ کہنا چاہتے ہو تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو قرآن میں ٹکراؤ تو ہو نہیں سکتا، ٹکراؤ تو ہو نہیں سکتا، تضاد ہو نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا یہاں کیا معنی ہے کہ نبی خود سے ہدایت نہیں کرتے جب تک اللہ اس کے لیے ہدایت بناتا نہیں، لیکن نبی ارادہ کر لیں کسی کے لیے تو اللہ پھر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ارتا احببتا کا فرق، پھر اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب کا فرق، اور پھر دوسرے جو ویسے ہیں علماء نے بہت لکھا، میں نے اس میں سے کچھ آپ کو سنایا۔